اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ آپ قرآنی اور اسلامی تعلیمات سے محروم ہیں؟ تو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ سیدہ آمینہ قرآن اکیڈمی کے ساتھ نئی زندگی کا سفر شروع کریں۔ نور قرآن سے اپنی زندگی کی تاریکیوں کو اجالوں سے بدل دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع فراہم کیا ہے۔ موبائل، ٹیب، پی سی کو اپنے حق میں بہترین بنائیں۔ زندگی کی تلخیوں سے نکلیے اور ہر روز کم سے کم 1 گھنٹہ قرآن کریم اور اسلامی تعلیمات کے لیے وقف کیجیے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرآن کریم بہت بڑی متاع ہے۔ یہ ہمیں زندگی کا اصل مقصد بتانے آیا ہے۔ اسے پڑھیے، سمجھیے، سیکھیے، سکھائیے، حفظ کیجیے، اس کی تعلیمات عالیہ پر عمل کیجیے۔ ان بیش بہا تعلیمات کی مہک اپنے اہل خانہ، عزیز و اقارب، اپنے ماحول اور معاشرے میں دور دور تک پھیلا دیجیے۔ اس کتاب مقدس سے آپ کو سب کچھ ملے گا۔ اگر آپ حسن کے متوالے ہیں تو رب جمیل سے بڑھ کر کس کا حسن ہے جس پر دل فدا کیا جائے؟ اپنا دل قرآن کریم کو دے دیجئے کہ اس کے حروف و اصوات میں اللہ رب العزت کا جمال و جلال بولتا ہے۔ اگر آپ کو بلند مرتبے پر پہنچنے اور عظمت کا تاج پہننے کی تمنا ہے تو یاد رکھیے کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تاج اور لباس فاخرہ پہنایا جائے گا جس کے آگے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرآن پاک پڑھنا سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں، لیکن اللہ کے باغ کے یہ پھول جو ہمیں بچوں کی صورت میں ملے، انہیں اللہ کی اس عظیم کتاب کو سیکھنے سے محروم نہ رکھیں۔ تو آئیے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے سیدہ آمینہ قرآن اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو آن کر کے آل پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اگر آپ بیل بٹن کو آن کر کے آل پر کلک نہیں کرتے تو آپ کو میری ویڈیوز نہیں ملیں گی۔ اس ویڈیو کو اپنے پیاروں، دوستوں اور رشتہ داروں سے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کریں۔ تمام اسلامی ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس چینل پر آپ کو نازلہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھایا جائے گا، وضو کرنے کا طریقہ، نماز یاد کروائی جائے گی اور پڑھنے کا طریقہ بھی سکھایا جائے گا۔ کلمے، دعائے قنوت، دعائے تراویح اور روزمرہ استعمال میں آنے والی تمام مصنون دعائیں بھی یاد کروائی جائیں گی۔ ان کے علاوہ 40 احادیث مبارکہ بھی یاد کروائی جائیں گی انشاءاللہ۔ کیا خبر کہ یہ زندگی کب ساتھ چھوڑ دے۔ آئیے نور قرآن کے موتی چننے میں دیر نہ کریں، خوشبوئے قرآن سے اپنے دامن کو معطر کر لیں جس کی خوشبو صبح و قیامت تک رہنے والی ہے۔ آج سے ہی ہم تجوید کے ساتھ نازلہ قرآن پاک پڑھنے کا آغاز کریں گے، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے قرآن پاک کے فضائل قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں جانتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرآن حکیم وہ عظیم کتاب ہے جسے اس کائنات کے خالق و مالک نے اشرف الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ فضائل قرآن، قرآن کی روشنی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، دلوں کی امراض کی شفا اور ایمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کا فضل اور اس کی اس رحمت یعنی قرآن پر خوشی منائے۔ یہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جنہیں وہ جمع کرتے ہیں۔ سورۃ یونس۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور ہدایت بھیج دیا ہے، بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس قرآن کا سہارا پکڑ لیا تو وہ بھی ضرور انہیں اپنی رحمت اور فضل کے دامن میں لائے گا اور ان کو اپنے حضور تک پہنچنے کا سیدھا راستہ بھی دکھا دے گا۔ سورۃ النساء۔
پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرآن پاک اس لیے نازل ہوا کہ ہم اسے پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حالت کی اپنے ارشاد میں مذمت کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور ان میں ایسے ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب کا کوئی علم نہیں رکھتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے اور فقط خالی تکے چلایا کرتے ہیں۔ جب کوئی مسلمان قرآن کی قرات میں، اس کو سمجھنے میں یا عمل کرنے میں کوئی کوتاہی کرے گا تو گویا اس نے قرآن چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کوئی ہماری نصیحت سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں اچھا خاصا دیکھنے والا تھا۔ ارشاد ہوگا، ہاں اسی طرح ہونا تھا، تیرے پاس جب ہماری آیتیں آئی تھیں تو نے انہیں بلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھی بلا دیا گیا ہے۔ سورۃ طٰہٰ۔ استغفر اللہ۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی فصل بہار، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، اس سے ہماری پریشانیوں کو دور کر دے اور نعمتوں والی جنت کی طرف یہی قرآن ہمارا قائد ہو۔ ہمیں رات اور دن کے اکثر اوقات میں اس طرح اس کی تلاوت نصیب فرمائے جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے، اسے ہمارے لیے حجت بنائے، ہم پر حجت نہ بنائے، یعنی کہ یہ قرآن پاک ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے، ہمارے گناہ گار ہونے کا ثبوت نہ بنے۔ قرآن کے فضائل احادیث مبارکہ کی روشنی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اے قرآن والو، قرآن کو اپنا تکیہ اور سہارا مت بنا لو، بلکہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اور اس کو پھراؤ، اسے خوش الحانی سے پڑھو اور اس میں تدبر کیا کرو، امید رکھو کہ تم اس سے فلاح پا جاؤ گے، اور اس کا بدلہ جلد حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو کیونکہ آخرت میں اس کا ثواب لازماً ملنے والا ہے۔ بہقی شریف۔ اس کو پھراؤ سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے ان تک پہنچایا جائے، ان کو سکھایا جائے، اسے خوش الحانی سے پڑھو، یعنی خوبصورتی سے تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہیے اور اس کو خوبصورتی سے پڑھنا چاہیے، اور اس میں تدبر کیا کرو، یعنی اس میں غور و فکر کرو۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جو مومن قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کی مثال سنگترے کی طرح ہے جس کا مزہ بھی عمدہ اور خوشبو بھی بہت اچھی ہے۔ جو تلاوت نہیں کرتا مگر اس پر عمل کرتا ہے، اس کی مثال کھجور کی طرح ہے جس کا مزہ بہت اچھا ہے مگر خوشبو نہیں ہے، اور جو تلاوت کرتا ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتا، اس کی مثال گل ریحان کی طرح ہے کہ خوشبو بہت عمدہ مگر ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا ایلوا کی طرح ہے، اس کا مزہ اور اس کی بو کڑوی ہے۔ تو آئیے بغیر دیر کیے اس مبارک سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو چلیے انشاءاللہ آج سے ہی ہم قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سبق ہے حروف مفردات۔ اس کا واحد مفرد ہے۔ ان حروف کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں اور ان کی تعداد 29 ہے۔ اس سبق میں آپ کو سکھایا جائے گا کہ کون سے حرف موٹے پڑھنے ہیں، کون سے باریک پڑھنے ہیں، کن کو نرمی سے اور کن کو سختی سے ادا کرنا ہے۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں، لیکن پہلے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اے میرے رب، اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما، اضافہ فرما۔ ایک اور دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألوکا علما نافعا، علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے نفع دینے والا علم مانگتی ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف با تا سا ادا کرتے ہوئے سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، سا جیم
جیم، حا، حا، خا، خا۔ ہا اور خا حلق سے ادا ہوتے ہیں، لیکن میں لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ حلق کے کن حصوں سے ادا کریں گے۔ دال، دال، زال کو نرمی سے پڑھیں گے، زال، زال۔ را کو موٹا پڑھیں گے، را، را۔ اور زا کو سختی سے ادا کریں گے، زا، زا۔ بیٹے زال اور زا کی آوازوں میں فرق کرنا ہے، زال کو نرمی سے پڑھیں گے جبکہ زا کو سختی سے۔ دوبارہ سنیں، زال، زال۔ اس کی آواز کو دوبارہ سنیں، زا، زا۔ شاباش۔ آگے سین پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز آتی ہے، سین، سین، شین، شین۔ صاد، صاد، ضاد، ضاد۔ تو، طوا، طوا نہیں کہیں گے، طوا، طوا۔ ذو، ذو۔ ذو کو موٹا اور نرم دونوں طرح سے پڑھیں گے، دوبارہ پڑھیں، ذو، ذو۔ عین، عین، غین، غین۔ فا، فا۔ قاف، قاف۔ کاف، کاف۔ لام، لام۔ میم، میم۔ نون، نون۔ واو، واو۔ ہا، ہا۔ حمزہ، حمزہ۔ یا، 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 یا۔ ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں، یہ حلق سے ادا کیے جاتے ہیں۔ غین، خا ابتدائی حلق یعنی شروع حلق سے ادا ہوتا ہے، عربی لغت میں ادنی حلق اور انگلش میں اسٹارٹ تھروٹ۔ اگلے ورڈ ہے عین، حا، یہ درمیانے حلق سے ادا ہوتا ہے، عربی لغت میں وسطی حلق اور انگلش میں مڈل تھروٹ۔ اگلے نیکسٹ ورڈ ہے حمزہ، ہا، انتہائی حلق یعنی آخر حلق سے ادا ہوتا ہے، عربی لغت میں اقصی حلق اور انگلش میں لاسٹ تھروٹ۔ یہ 7 حروف ہمیشہ پر پڑھے جائیں گے، ہمیشہ پر پڑھے جائیں گے، چاہے زبر آئے، نیچے زیر آئے یا اوپر پیش آئے، ہر حال میں ان کو موٹا پڑھیں گے۔ یہ کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، غین، تو، قاف، ذا۔ یہ اچھے طریقے سے یاد ہو جائے اور ہمیشہ یاد رہے، ان کا مجموعہ آپ یاد کر لیں، خصوہ طواغتل کز۔ اس طرح یاد کرنے سے آپ کو یہ کبھی نہیں بھولیں گے کہ کون سے 7 حروف ہیں جو ہمیشہ پر یعنی موٹے پڑھے جائیں گے۔ ان حروف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں اور یہ 7 ہوتے ہیں۔ ان حروف کو حروف استعلاء بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان حروف کے علاوہ باقی تمام حروف باریک پڑھے جاتے ہیں اور ان کو استفال یا مستفلا کہا جاتا ہے، لیکن الف، لام اور را 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی موٹا پڑھے جائیں گے اور کبھی باریک، وہ آپ کو اگلے اسباق میں بتایا جائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سبق اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔